ساڈے معزز مہمان ساڈے سب دے استاد محترم اساتذہ الاساتذہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا نجیب اللہ طارق صاحب ساڈے نال ہم کلام ہون گے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد سب دوست ذرا اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ لئن شکرتم لازیدنکم. میرے خیال میں یہ ذرا بند کر دیں تاکہ تھوڑا سا 5-10 منٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے. قانون یہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کم کرتے ہیں، شکوے زیادہ کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے. جب اس کے پاس دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، میں یہ ہوں، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے گھر میں وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، لیکن اگر نہ شکری کرو گے پھر فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آگے آگے ایک بدو تھا، پینڈو آدمی. وہ دعا کر رہا تھا جس کا ترجمہ یہ تھا، اے اللہ مجھے ان بندوں میں شمار کر لے جو بہت تھوڑے ہیں، تھوڑے بندوں میں میرا نام لکھ لے، تھوڑے بندوں میں میرا نام لکھ لے. تو حضرت عمر نے اس کو روکا، بابا یہ دعا کیا ہے؟ لوگ جنت کی دعا مانگتے ہیں، کوئی رزق کی دعا مانگتا ہے، کوئی اولاد کی دعا مانگتا ہے، تو نے کیا دعا مانگنی شروع کر دی؟ یا اللہ مجھے ان بندوں میں لکھ دے تھوڑے ہیں. وہ بابا کہتا عمر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا پڑھا. قرآن میں تھا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے بندوں میں شکر کر. مجھے کچھ عرصہ دبئی میں رہنے کا موقع ملا ہے. میں آپ کو ایک بابے کا واقعہ سناتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بندہ شکر کس چیز کا ادا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، وہ نبینا تھا. وہ بابا نا حبیب اس کا نام تھا، میرے خیال میں یمن کے علاقے کا تھا. جس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا اسی مسجد میں وہ نماز پڑھتا تھا. ہوتا یہ تھا اس کی ایک خادمہ تھی سری لنکا کی یا انڈیا کی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آتی اور وہ نماز پڑھتا. لیکن جب گھر جانا ہوتا تھا پھر خادمہ نہیں آتی تھی، مسجد کا کوئی نہ کوئی نمازی اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ چھوڑا تھا. ایک دن مجھے شوق چڑھا، میں نے کہا اس کو آج میں اس کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نبینا تھا. تو میں نے کہا چلو آج اس سے باتیں کرتے ہیں. عربی تھا. تو میں نے اس سے پوچھا حبیب تم پیدا ہی نبینا ہوئے تھے یا بعد میں نبینے ہوئے؟ کہتا نہیں، پیدا تو میں ہوا جب میری آنکھیں تھیں، لیکن میں بعد میں نبینا ہو گیا. پھر کہتا الحمدللہ. مجھے کہتا قل الحمدللہ، تم بھی کہو الحمدللہ.
میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا کس چیز پہ الحمدللہ کروں؟ میں نبینا ہو گیا ہوں. کہتا الحمدللہ. اچھا میں نے اس سے پوچھا حبیب تیرے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ ایک عورت آتی ہے خادمہ, وہ تجھے مسجد میں لے کے آتی ہے, کوئی بیٹا وغیرہ نہیں تیرا؟ کہتا میرا بیٹا تھا, مان ہوا تو وہ فوت ہو گیا. الحمدللہ. میں نے کہا یار یہ بابا کیا؟ مجھے کہتا تم بھی کہو الحمدللہ. میں نے بھی کہا الحمدللہ. اب بیٹا مر گیا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اچھا میں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ یہ خادمہ آتی ہے, خادمہ پہچانی جاتی ہے نا عام طور پہ, جو عربی ہیں عورتیں وہ پردہ کرتی تھیں, تو جو خادمہ ہوتی ہے نا سری لنکا ہوتی ہے یہ پردہ نہیں کرتی. تو میں نے کہا گھر میں تیری بیوی ہے؟ کہتے نہیں گھر میں بیوی نہیں ہے, میری ایک بیٹی ہے اور یہ ہے خادمہ, تو میری بیوی فوت ہو چکی ہے. الحمدللہ. اب میں سوچنا شروع, مجھے کہتا تم بھی کہو الحمدللہ. میں نے کہا اس بندے کو صحیح شکر کرنے کا پتہ ہے. ہم دیکھو تندرست ہوں, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن فکر پڑی ہوئی ہے یار میرے بچے کیا کریں گے میرے مرنے کے بعد, یار غریب نہ ہو جائے. آج تو میرے بچے بڑے خوشحال ہیں میرے. اچھا مجھے فکر پڑ گئی ہے, اور اللہ کا شکر کرو تمہارے پاس ہے. اچھا ایک بات اور ہے, ہم سب کو کیا فکر پڑی ہے بلا کہ ہمارے بچے غریب ہو جائیں گے. اچھا ہم نے ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضور کہتے ہیں مجھے بالکل فکر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے. مجھے ایک خطرہ ہے, مجھے ڈر پڑا ہوا ہے کہ میرے بعد تم امیر ہو جاؤ گے. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم امیر ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو اس کا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں بھرتا. ہم بچپن میں کیسے تھے, اب ہمارا کیا حال ہے, لیکن شکر نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. عورتیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو تقریر کی تو فرمایا کہ تم نا زیادہ صدقہ کیا کرو. انہوں نے کہا تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی, تم کفر کرتی ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کفر کریں؟ کیا کفر نہیں, تم نہ شکری کرتی ہو. اگر ایک خامن, حدیث ہے صحیح, فرمایا کہ اگر خامن ساری زندگی تمہاری خدمت کرے, روٹی دے, کپڑے دے, مکان دے, سب کچھ دے, اگر کسی وقت تمہاری کوئی خواہش, تمہاری کوئی فرمائش پوری نہیں کی تو تم اس کی ناشکری کرتے ہو. کہتی ہو میں نے تیرے گھر میں آج تک سو کے نہیں دیکھا. بلکہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں. نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا کہ پرانے زمانے کی بات ہے, بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک اس کو کوڑ کا مرض تھا, جس میں نا زخم تھے, پیپ نکلتی رہتی تھی, کوڑ. ایک نبینا تھا اور ایک گنجا تھا. گنجا کا مطلب کیا, ادھر بھی بال نہیں, ادھر بھی بال نہیں, ادھر بھی بال نہیں, کوئی بال نہیں تھا. تو یہ بدصورت ہوتا ہے آدمی, عام طور پہ بالکل بال نہ ہو. یہ 3 آدمی تھے اور تینوں غریب تھے, اور کوئی آدمی ان کو منہ نہیں لگاتا تھا. تو کوڑی آدمی کو کون منہ لگائے؟ اللہ نے کہا چلو ان کو آزماتے ہیں, یہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے. پہلے وہ فرشتہ آیا کوڑی کے پاس, اس آدمی کی شکل میں آیا, کہتا ہے کیا حال چال ہے؟ اس نے کیا حال ہے, کوڑ کا مرض ہے. دیکھو کوئی آدمی میرے قریب نہیں بیٹھتا, مجھے بیٹھنے پیچھے زخم جو ہوتے ہیں پیپ نکلتے. اس نے جو فرشتہ تھا آدمی, اس نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا, وہ سارا کوڑ کا مرض دور ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کوئی مال وغیرہ چاہیے, تمہیں کوئی مال پسند ہے؟ کہتا ہاں مجھے اونٹ پسند ہے. اس نے اس کو ایک اونٹنی دی, فرشتہ جو تھا اونٹنی. تو ساتھ کہنے لگا اللہ تعالیٰ اس اونٹنی میں برکت بڑی ڈالے گا, برکت بڑی ڈالے گا. پھر چلا گیا. پھر وہ چلا گیا نبینے کے پاس. نبینے کو پوچھا کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہتا دنیا ہی نہیں دیکھی, نبینا ہوں, مجھے پتہ نہیں دنیا کیسی ہے, اگر آنکھیں مل جائیں تو دنیا دیکھ لوں. اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کے ٹھیک ہو گیا.
کہتا کوئی مال چال چاہیے؟ کہتا ہاں کچھ بھی نہیں میرے پاس، کیا چاہیے؟ کہتا مجھے نا گائے پسند ہے۔ اس نے اس کو گائے دی اور کہا کہ اس میں برکت بڑی پڑے گی۔ پھر وہ گنجے بدصورت کے پاس آ گیا، اس کو کہہ لگا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو شکل ہے میری، نہ کچھ ادھر بال ہے ادھر بال۔ اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور بال آگے بڑے خوبصورت بال آگے کالے سیاہ خوبصورت ہو گیا۔ کہتا کچھ چاہیے مال وغیرہ؟ کہتا ہاں کیا چاہیے؟ کہتا مجھے بکریاں پالنے کا بڑا شوق ہے۔ اس نے اس کو ایک بکری دی، کہا دیکھو اس میں برکت بڑی پڑے گی۔ پھر وہ فرشتہ جو آدمی کی شکل میں چلا گیا۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال، پھر بڑے سالوں بعد اللہ نے کہا دوبارہ جاؤ۔ فرشتے کو کہا لیکن اب تم نے جانا ہے فقیر بن کے۔ وہ فرشتہ آیا فقیر بن کے، برے حال، بونکے جاڑے میں، پہلے چلا گیا وہ کوڑی کے پاس۔ اسے کہنے لگا یار میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، گھر جانا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، مصیبت ہے۔ تو اچھا ہوا کیا، ایک درمیان میں بات چھوڑ گیا، اتنی برکت پڑی، جس کو اونٹ دے کے گیا تھا نا، ہزاروں اونٹ بن گئے، اللہ کی برکت، پورا میدان اونٹوں سے بھر گیا۔ جو گائے والا تھا اس کی گائے میدان بھر گیا، ہزاروں گائے، بکری کی بکریاں بن گئی بے شمار۔ تو آیا، آ کر کہنے لگا میں فقیر ہوں، مسافر ہوں، تو کوئی میری مدد کرو۔ تو تمہارے پاس ماشاءاللہ کتنے بڑے اونٹ ہیں، زیادہ، ایک اونٹ مجھے دے دو، کوئی دے دو۔ کہتا نہیں نہیں یار، میرے گھر کے اخراجات بڑے ہیں، میرے گھر کے بہت اخراجات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں تمہاری مدد کر نہیں سکتا۔ وہ فرشتہ نا اس کو غور سے کہتا ہے میں گویا میں یار تجھے میں دیکھا دیکھا لگتا ہے، وہ فقیر، میں جو پہچان رہا ہوں یار، تو بہت عرصہ پہلے کوڑ نہیں ہوتا تھا، کوڑا ہوتا، اور تو فقیر تھا، تیرے پاس ٹیڈی پیسہ بھی نہیں تھا۔ کہتا جا ہو جا، ایسے خاندانی امیروں نے، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، جھوٹ بول گیا۔ کہتا ہم تو خاندانی امیر ہیں، میرا دادا امیر، میرا والد امیر، ہم تو بہت امیر ہوتے ہیں، جھوٹ بول، اور اس کی مدد کوئی نہیں کی۔ وہ کہتا اللہ کرے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو پہلی حالت میں چلا جا۔ پھر وہ چلا گیا نبینے کے پاس جس کو گائے دی تھی، اس کو بھی جا کے فقیر بن کے چلا گیا، کہنے لگا بڑا فقیر ہوں اور میں مسافر ہوں، یار کوئی مدد کر دو، ایک گائے دے دو مجھے، اتنی ہماری گائے ہیں۔ کہتا نا 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 نا، میرے گھر کے بڑے اخراجات ہیں، میں نے بڑی ذمہ داریاں میرے اوپر، میں نہیں تیری مدد کر سکتا۔ کہتا اتنی گائے؟ کہتا کوئی نہیں میرے پاس، نہیں 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 نہیں۔ وہ کہتا یار میں تجھے پہچانتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ تو وہ آدمی تو نہیں ہے جو پہلے نبینے ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے۔ کہتا نہیں نہیں، جھوٹ بول گیا۔ کہتا میرا دادا امیر، پردادا امیر، ہم تو خاندانی امیر ہیں۔ وہ کہتا اللہ کرے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو پہلی حالت میں چلا جا۔ پھر وہ چلا گیا اس کے پاس جس کو بکری دی تھی، اس کو جا کے اسی طرح کہا جو باتیں کرتا رہا۔ وہ کہنے لگا بات سنو بھائی، میں پہلے بڑا ہی غریب تھا، فقیر تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ دیکھ پورا میدان بھرا ہوا بکریوں کا، جنیاں بکریاں لینیاں لے جا، میں تیرا ہاتھ بھی نہیں لگا۔ وہ کہتا نہیں تیری بکریاں تجھے مبارک، تم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے رمایا تھا، 2 فیل ہو گئے ہیں، تم پاس ہو گئے ہو، اب ہم پاس ہیں کہ نہیں پاس؟ ہم اپنا سوچیں، اب ہم اپنا سوچیں کہ ہم پاس ہیں۔ کیا ہم پہلے ہمارے پاس موٹر سائیکل تھا؟ کیا ہمارے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھا باپ، میرے ابا جان مجھے سائیکل نہیں دیتے تھے، وہ کہتے جی سائیکل نہیں دینا تمہیں، آج سے 40-50 سال پہلے سائیکل بھی نہیں تھا۔ اور آج جتنے کپڑے ہمارے پاس ہیں، جتنے جوڑے تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ اتنے پھل، انار، امرود، سیب، انار کے بارے میں تو اب اللہ کا شکر نہیں کرتے، اتنا پھل پاکستان میں ہے، اتنا، اگر کوئی آدمی ادھر بیٹھا ہے مجھے کھڑا ہو کے پھلوں کے نام گن دے، اس وقت بازار میں کون کون سے پھل ہیں گنے نہیں جا سکتے، کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہم رو رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ گھر میں پورے سال کی گندم پڑی ہے، پورے سال کی، پھر بھی ہم رو رہے ہیں۔
ابھی اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں، میں بول رہا ہوں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، گاڑی پہ ہم آئے ہیں، لیکن ہم شکر ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، پتہ میں کتنا امیر ہوں؟ آپ پتہ کتنے امیر ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ۔ ہمارا ایک آدمی یہ جگر تبدیل کرا کے لایا، اتنا سا جگر اس نے لیا، اتنا سا جگر لیتے ہیں پھر وہ ٹرانسپلانٹ جسے بولتے ہیں، اس کا لگا 1,00,000 روپیہ۔ کتنا لگا؟ 1,00,000 روپیہ جگر بدلایا، کتنا؟ تو آپ نہیں 1,00,000 نہیں، 1,00,00,000 روپیہ۔ اور جگر کتنے کا بدلا ہے؟ تو پھر آپ کے پاس 1,00,00,000 ہے، جگر کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے؟ 1,00,00,000۔ تو آپ کا جگر ٹھیک ہے، 1,00,00,000 آپ کے پاس ہے۔ اچھا جی، یہ آنکھیں، اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ اس کو جا کے نا 20,00,000 روپیہ دے دو، 40,00,000، وہ مانگ کے لے آئے گا اور آپ کو دے گا جا کے۔ تو آنکھیں کتنی؟ 50,00,000 کس کے لگا لو، کتنا ہو گیا میرے پاس؟ 1,50,00,000 ہو گیا۔ گردے کتنے کے تبدیل ہوتے ہیں یار؟ کروڑوں اربوں روپے کے ہم مالک ہیں یار، کروڑوں اور اربوں روپے کے مالک ہیں، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ گاڑی پہ آئے ہیں، وہ وقت یاد کرو، بسوں میں بیٹھ کے برے حال ہوتے تھے۔ اگر کوئی ادھر آدمی ہے 65-70 سال کا کوئی آدمی ہے، وہ ہوں گے یہ۔ اچھا، سن 1972 میں پاکستان میں قید پڑ گیا تھا، آٹا نہیں ملتا تھا، آٹا نہیں ملتا، راشن ملتا، کسی دکان راشن ڈپو تھا، وہاں سے آٹا ملتا تھا، اور کھانے کو مکئی آتی تھی۔ امریکہ نے اتنی سی موٹی مکئی بھیجی تھی، اتنی سی موٹی۔ صبح جا کے لائن میں لگ جانا، پھر جا کے 5 کلو آٹا ملتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بھی مکئی ملتی تھی۔ میرے دادا جان کا ایک شاگرد تھا، دادا جان نے اس کو کہا کہ یار مکئی کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، کوئی تھوڑا سا آٹا گندم کا پتہ کر دو۔ اس نے کہا کہ اپنے پوتے کو بھیج دیں۔ وہ مجھے یاد ہے، یہ جہاں کانفرنس ہوتی ہے دھوبی گھاٹ کے پیچھے کوئی دادا جان کا شاگرد تھا۔ میں اور میرا بڑا بھائی ہم وہ سائیکل پہ آٹا لینے کے لیے گئے، اس نے دیا ہمیں 20 کلو آٹا۔ ہم اتنے خوش، آج گندم کی روٹی کھائیں گے۔ 20 کلو آٹا میں آگے بیٹھ گیا، آٹا پیچھے باندھا، ہم آئے۔ جب ہم آئے نا اسٹیشن جہاں یہ کوستان کی بسیں نہیں کھڑی ہوتی، وہاں ہماری بوری کھل گئی، سارا آٹا سڑک، سارا آٹا سڑک۔ میں بتانے لگوں ایک واقعہ، آج تو ہم نا شکر ہی نہیں کرتے، یقین جانو اتنا کچھ ہے میرے پاس، لیکن مجال ہے کبھی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، نہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ ان کے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کا گھر اچھا ہے، میرا گھر اچھا نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو سجدے میں پڑھ کے شکر کرو، سجدے میں پڑھ۔ اچھا، آگے بات ختم نہیں ہوئی، ہم نا دونوں بھائی اب آٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک آدمی کار پہ آ رہا، اس زمانے میں بہت کم کاریں تھیں، اس نے مجھے بھی 10 روپے دیے، میرے بڑے بھائی کو بھی، کہا جاؤ آٹا اور لے لو۔ میں آج بھی اس آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پتہ نہیں کدھر چلا یا مر گیا کب گیا۔ اچھا، اب پورے سال کی گندم گھر میں پڑی ہے، چاول گھر میں پڑے ہیں، چینی پڑی ہے، گھی پڑا ہے، دیسی بھی، ڈالڈا بھی، آئل بھی پڑا ہے، پتی بھی پڑی ہے، فریج میں پھل بھی پڑے ہیں، سیب بھی پڑے ہیں، کیلے بھی، اب تو انار بھی اتنا سا موٹا آ گیا۔ انار ہوتا تھا یک انار 7 بیمار، 1 انار 100 بیمار۔ مرغی کبھی ملی نہیں تھی بچپن میں، کہاں مرغی پتہ کب ملتی تھی؟ یا مرغی بیمار ہو جائے یا گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے، مرغی تب ملتی تھی، یا مرغی بیمار ہو جائے تب مرغی، یا آدمی بیمار ہو جائے۔ اب مرغی انڈے نہیں ملتا، لیکن مجال ہے قوم شکر کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ۔ اب مجھے بتائیں
کہ وہ جو 3 آدمیوں کا میں نے آپ کو قصہ سنایا، ان میں سے ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بچے اللہ نے آپ کو دیے، اب جب شکریہ تک لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ ان نعمتوں کا سوال کرے گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو بڑی بھوک لگی، گھر سے نکلے، چلو ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس کچھ روٹی شوٹی کھاتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ ابو بکر کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی طرف آ رہا تھا، بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بھی لگی تھی۔ چلتے چلتے ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ انصاری کیا کرتا ہے؟ کیا لاتا ہے؟ اتنی سی کھجوریں اور پانی۔ حضور نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا تو یہ آیت پڑھی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، یہ جو نعمت کھائی ہے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سارے بھائی نا شکوے شکایتیں چھوڑ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، توبہ کا موقع ملا ہے، مسجد ملی ہے، قاری صاحب ملے ہیں۔ ان لوگوں کو جا کے دیکھو جن کے پورے گاؤں میں کوئی قرآن پڑھانے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو چاہتا تھا کہ بلوچ صاحب کی تقریر سنتے ہیں، لیکن رات زیادہ ہو گئی ہے، ہم نے تھوڑی عمر کے بعد اجازت ہے؟ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ ساڈے استاد محترم بڑے پیارے انداز دے نال شکر دے حوالے دے نال گفتگو کیتی ہے۔ اللہ پاک استاد محترم نو صحت دے نال سلامتی دے نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک استاد محترم دا سایہ تا دیر ساڈے اوپر قائم فرمائے۔